آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. Understand Quran from beginning to end. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہمارا لیول 2 ہے اور آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ 51 تک ہم پڑھیں گے. تو الحمدللہ ہم پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں اور پہلے صفحے میں 4 موضوعات ہیں. پہلا موضوع ہے شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار. شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دھتکارا جانا اور ذلت کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا. دوسرا اشارہ شیطان کو مہلت اور اس کے حملے. شیطان کو مہلت دی گئی اور پھر اس کے حملے ان کا ذکر ہے کہ شیطان کیسے انسان پہ حملہ کرتا ہے. تو شیطان نے مہلت مانگی اور اسے دے دی گئی. مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دے دی گئی اور صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے حملے. اور تیسرا موضوع ہے آدم رہو جنت میں. آدم اور آپ کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم اور درخت کے قریب جانے سے روکا گیا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی جنت میں رہو لیکن درخت کے پاس نہیں جانا، اس ممنوع شجرہ کے پاس نہیں جانا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس ممنوع درخت کے پاس جانے سے روک دیا، اس کو کھانا نہیں. چوتھا اشارہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ. شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کو اور چھپے ہوئے کو واضح کر دیا. شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. انسان کا سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ انسان کا وہ کون ہے؟ شیطان ہے. پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 12 ہے، قال کہا، یعنی اللہ نے کہا، ما منعک کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ نہ کرے. تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. یعنی میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو نے بھی ملائکہ کو سجدہ کرنے. تو اے ابلیس، تو نے ملائکہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال، اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا، انا میں خیر زیادہ بہتر ہوں، منہ اس سے، یعنی آدم سے. تو ابلیس نے کیا دلیل دی، کیا وجہ بیان کی کہ میں نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار نار سے، یعنی آگ سے. تو ابلیس کیا کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ، اور تو نے پیدا کیا ہو اس کو، یعنی آدم کو، من تین تین سے، مٹی سے. دوسری دلیل اس نے کیا دی کہ اے اللہ، تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی تکبر اس نے کیا، غرور کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. اور یہ اس نے دلیل دی کہ اے اللہ، تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے خیال میں آگ مٹی سے زیادہ بہتر. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو مٹی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بٹھاؤ ہے، تواضع ہے، وہ چیزوں کو اگاتی ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے. جبکہ آگ میں کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے، آگ میں تیزی ہے، اس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ قیاس سرائی کی. شیطان نے کیا کیا؟ قیاس سرائی کی. اس نے قیاس کیا اور ساتھ کیا کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ کے آگے غرور کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے تکبر کیا. تو ایک سجدہ
اس نے نہیں کیا، ایک سجدے سے اس نے انکار کیا، تو کیسی اللہ تعالیٰ کی اس پہ پھٹکار پڑی، اللہ تعالیٰ کی ناراضی اس پہ اتری۔ تو آج ہم دیکھیں ہم کتنے سجدے ہم سے مس ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے طرز زندگی پہ ہم نظر دوڑائیں، ہم دیکھیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہم سے کتنے زیادہ سجدے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ شیطان، وہ ابلیس، کہ اس نے ایک سجدہ اس سے انکار کیا تو اس کا کیا حال بنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی لعنت نازل کی۔ آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہ قال، کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَاهْبِطْ، پس تو اتر جا، منہا، اس یعنی جنت سے، یعنی کہ اے ابلیس تو اس جنت سے تو اتر جا، تو چلا جا، یہاں سے نکل جا۔ فما یکون لکا، تیرے پس ما نہیں، یکون ہوگا، لکا تیرے لیے، یعنی تیرے لیے یہ نہیں ہے، یعنی تو یہ نہیں کر سکتا کہ یہ کہ تتکبرا، کہ تو تکبر کرے، فیہا، اس میں، یعنی جنت میں۔ تو ہاں کی ضمیر جو مؤنث ہے اور اس سے مراد کیا ہے، جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا حکم دیا کہ جنت سے اتر جا، جنت سے نکل جا، اتر جا یہاں سے، اور تیرے لیے یہ نہیں ہوگا، تیرے لیے بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ تو اس جنت کے اندر تو کیا کرے، تکبر کرے، غرور کرے۔ فخرج، پس تو نکل جا، یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں، شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ فخرج، پس تو نکل جا، انکا، بے شک تو، من سے، الصاغرین، صاغرین، یعنی بے شک تو صاغرین میں سے ہے۔ تو صاغرین سے کیا مراد ہے، ذلیل ہونے والے، صاغرین کی جمع صاغرین، یعنی کہ تو ذلیل ہو جانے والوں میں سے ہے، تو ذلیل کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دھتکار دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ذلت ملی۔ قال، شیطان نے کیا کہا، قال، اس نے کہا، انظرنی، مجھے مہلت دے، الا، تک، یومی، دن، یبعثون، کہ جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ شیطان نے مہلت مانگی اور شیطان کو وہ مہلت دے دی گئی، اور شیطان نے کب تک مہلت مانگی تھی، قیامت کے دن تک۔ شیطان نے قیامت کے دن تک مہلت مانگی، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ یبعثون، دیکھیے پیسیو وائس کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، پیسیو وائس، فعل مجہول۔ قال، کہا، یعنی اللہ نے کیا کہا، انک، بے شک تو، یقیناً تو، من المنظرین، منظرین میں سے ہے، یعنی تو مہلت دیے گئے ہوں میں سے ہے، یعنی تو ان میں سے ہے کہ جن کو مہلت دے دی گئی، یعنی تجھے مہلت دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ علم میں جتنا تھا اس کی جو مہلت تھی، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، یعنی قیامت تک کا ذکر نہیں کہ اس کو قیامت تک مہلت ملی، یعنی کہ اتنی مہلت اس کو دے دی گئی کہ جتنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کو مہلت دینی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ قال، کہا، یعنی شیطان نے کیا کہا، فبما، پس سبب اس کے کہ جو، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے کیا کہا، یعنی اپنی گمراہی کا الزام کس پہ لگا دیا، اللہ تعالیٰ پہ لگا دیا، کہ اللہ پہ الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے گمراہ کیا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ، یقیناً ضرور میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک، تیرے راستے میں، المستقیم، سیدھے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے جو مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو میں اب ضرور جو ہے یہ جو لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، یعنی لوگوں کے راستے میں ضرور بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، تیرا جو سیدھا راستہ ہے نا اس میں، یعنی تیرے سیدھے راستے سے میں لوگوں کو کیا کروں گا، گمراہ کروں گا، تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کو چلنے نہیں دوں گا، تیرے سیدھے راستے سے لوگوں کو میں گمراہ کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنی گمراہی کا جو الزام ہے کس پہ لگا دیا، اس کا الزام کس پہ لگا دیا، اللہ تعالیٰ پر لگا دیا۔ اور اسی طرح کیا اس نے کہا کہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، یعنی ان کو
گمراہ کروں گا، خود تو گمراہ ہو گیا، اب میں دوسروں کو بھی گمراہ کروں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو گمراہ کرنا اور کسی کو سیدھے راستے سے ہٹا دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ شیطانی کام ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کے ان کو الٹے راستے پہ لگا دینا۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا کام کیا ہے؟ کہ وہ شیطان کے راستے سے لوگوں کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے کیا کہا آیت نمبر 17 میں، اللہ نے جو ذکر کیا، شیطان نے پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ کو؟ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا؟ میں اب ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کی دائیں طرفوں سے بھی آؤں گا وان ایمانہم، اور ان کے بائیں طرفوں سے بھی آؤں گا وان شمائلہم۔ اور پھر فرمایا کہ تو نہ اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اے اللہ تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ثم پھر آیت نمبر 17 دیکھیے، ثم پھر لآتینہم، یقیناً میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من سے بینی درمیان، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، یعنی اس سے مراد کہ من بینی ایدیہم ان کے آگے سے بھی ضرور آؤں گا، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں طرف سے بھی میں آؤں گا، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ تو ایمان یمین کی جمع ہے اور شمائل شمال کی جمع ہے۔ ایمانہم ان کی دائیں طرفوں سے، وان شمائلہم اور ان کی بائیں طرفوں سے، مراد کیا ہے کہ میں ان پہ اپنے حملے کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، ہر طرح سے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر ولا تجد، اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم ان کی اکثریت کو، یعنی اکثر لوگوں کو اے اللہ تو نہیں پائے گا، شاکرین شکر کرنے والا۔ اکثر لوگ کیا ہوں گے؟ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال، کہا، یعنی اللہ نے کیا کہا؟ قال اخرج، قال اس نے کہا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج، نکل، اخرج نکل، فعل امر ہے، منہا اس میں سے، یعنی جنت سے، مذعومن مذمت کیا ہوا، مدحورا اور دھتکارا ہوا، یعنی اس حال میں کہ تیری مذمت کی جاتی ہے اور تجھے دھتکار دیا جاتا ہے، یعنی تجھے میں دھتکار دیتا ہوں اپنی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، لمن یقیناً جو تبعک تیری اتباع کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، منہم ان میں سے، یعنی لوگوں میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، لأملأن ضرور میں بھر دوں گا، یقیناً ضرور میں بھر دوں گا، جہنم کو، منکم تم سب کے سب سے، تم سب سے، یا منکم تم سے، اجمعین سب کے سب، یعنی جو بھی تیرے پیچھے لگے گا، تیری پیروی کرے گا، تیرے نقش قدم پہ چلے گا اور تجھے اپنا دوست اور ولی بنا لے گا اور تیری اتباع کرے گا، تو میں ضرور جہنم کو تم سب کے سب سے کیا کر دوں گا؟ بھر دوں گا۔ اور اس میں سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو شیطان کے راستوں پہ چلتے ہیں، اور شیطان کا جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ جو سیدھا جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور جو انتہائی گمراہ کن راستہ ہے۔ تو جو بھی شیطان کے راستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال کے سب کے سب ان کو بھر دیں گے، جہنم کو انسانوں سے بھر دیں گے، اور اس طرح جو جنوں میں سے بھی اس کی پیروی کریں گے ان سے بھی۔ قال تعالی، یہ دیکھیں سورۃ النحل کی آیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ پس جب آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پس اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، انَّهُ، کہ بات یقیناً یہ ہے کہ لیس لہ سلطان، کہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی سلطان، کوئی تسلط، کوئی غلبہ، علی الذین، ان لوگوں پہ، آمنوا جو ایمان لائے، یعنی شیطان کا اہل ایمان پہ کوئی تسلط اور غلبہ نہیں ہوتا، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں پہ بھی کہ جو اپنے رب پہ کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں، جو اپنے رب پہ کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما سلطانہ، کہ شیطان کی جو سلطان ہے، یعنی شیطان کا جو تسلط ہے اور شیطان کا جو غلبہ ہے، وہ کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ وہ لوگ کہ جو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو جو
اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، جو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور ان لوگوں پہ اس کا تسلط ہوتا ہے کہ والذین ہم بہ مشرکون، وہ لوگ کہ جو بہ اس کے ساتھ مشرکون شرک کرتے ہیں، کہ جو شیطان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو شیطان کا غلبہ ایسے لوگوں پہ ہوتا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ اے آدم تو رہ تو اور تیری جو بیوی ہے زوجہ، وہ جنت کے اندر تم دونوں رہو اور کھاؤ جنت میں جہاں تم چاہتے ہو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں آنا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم اور آپ کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم اور درخت کے قریب جانے سے روکا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور آدم علیہ السلام کی بیوی کو بھی، کہ تم دونوں جنت کے اندر ہو، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، درخت کو نہیں کھانا، نہیں تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا آدَمُ، اور اے آدم اسکن رہ، انت تو، وزوجکا، اور تیری زوج تیری بیوی، الجنت جنت میں، یعنی آدم تو اور تیری بیوی جنت کے اندر ہو، پس کولا تم دونوں کھاؤ، من حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، جہاں سے تم دونوں چاہو، فکلا پس تم دونوں کھاؤ، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب مت آنا، ولا تقربا، تم دونوں مت قریب آنا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے پاس، اس درخت کے قریب بھی نہیں آنا، فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ شیطان کا وسوسہ، شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا اور چھپے ہوئے کو واضح کر دیا، اور شیطان انسان کا کھلم کھلا کیا ہے جی؟ دشمن ہے۔ آیت نمبر 20 ہے فوسوس، اللہ نے فرمایا کہ پس شیطان نے وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کے لیے، فوسوس، پس اس نے وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کے لیے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے، الشیطان، و شیطان نے، یعنی شیطان نے دونوں کے اندر وسوسہ ڈالا اپنا، لیبدی لہما، لیبدی، تاکہ وہ کیا کرے؟ ظاہر کر دے، تاکہ وہ کیا کر دے؟ ظاہر کر دے۔ ابدا یبدی ابدا سے ہے، لیبدیا، لام علت ہے، یعنی تاکہ، لہما، ان دونوں کے لیے، ما، اس چیز کو، ووریا عنہما، کہ چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، من سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے، سوآت شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں پہ ان کی جو شرمگاہیں ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ وہ ظاہر کر دے، اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائیں کہ جب وہ جب اس درخت کے پھل کو کھائیں دونوں، تو ان کی شرمگاہیں کیا ہو جائیں؟ ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائیں۔ تو شیطان نے اس طرح وسوسہ ڈالا، اور اس کا مقصد یہ تھا، وقال، اور کہا، یعنی شیطان نے کیا کہا؟ ما نہاکما، نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما، تم دونوں کے رب نے۔ تو شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو کیا کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے نہیں روکا، ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا، مگر، ان تکونا، کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکین، فرشتے، او تکونا، یہ تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ یعنی اس نے کیا کہا کہ تمہیں تو تمہارے رب نے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم جو ہے نا فرشتے نہ بن جاؤ، اور تم جو ہے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اس لیے تمہیں تمہارے رب نے روکا ہے۔ وقاسمہما، آیت نمبر 21 ہے، وقاسمہما، اور کیا کیا شیطان نے؟ ان دونوں کو بار بار قسمیں ان دونوں کے سامنے بار بار قسمیں کھائیں اس نے، اور ساتھ کیا کہا کہ انی، یقیناً میں، لکما، تم دونوں کے لیے ہوں، لا، یقیناً، من، سے، الناصحین، خیر خواہ، یعنی میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، میں سے ہوں، یعنی میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ یعنی اس نے قسمیں کھا کھا کے ان کو کیا کہا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تم جو ہے اس درخت کا پھل تم کھا لو، اور تم جب اس کو کھا لو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کہ تم ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر تم رہنے والے بن جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فدلاہما بغرور، پھر اس نے کیا کیا کہ پس اس نے ان دونوں کو ان کا جو مرتبہ ہے نا اس سے کیا کر دیا؟ نیچے اتار لیا۔ فدلاہما، پس
اس شیطان نے ان دونوں کو ان کا جو مرتبہ تھا، ان کا جو مقام تھا، اس سے کیا کر دیا، اس نے نیچے اتار دیا، بغرور، دھوکے کے ساتھ، دھوکہ دے کے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پھر کیا ہوا کہ شیطان کے وسوسے میں وہ آ گئے اور ان دونوں نے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا۔ فلما، پس جب، ذاقا، ان دونوں نے چکھا، ذاقا ایک نے چکھا، ذاقا یہ دیکھیے مثنیٰ کا صیغہ ہے تثنیہ کا، کہ ان دونوں نے چکھا، کیا چکھا، الشجرۃ، شجرہ یعنی درخت۔ پس جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو کیا ہوا پھر، بدت، ظاہر ہو گئیں، لہما، ان دونوں کے لیے، کیا ظاہر ہو گئیں، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں۔ اب کیا ہوا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوگی، ظاہر ہو گئیں۔ وطفقا، اور لگے وہ دونوں، یخصفانی، چپکانے۔ اب وہ کیا کرنے لگے کہ جب شرمگاہیں ان کی کھل گئیں تو اب وہ دونوں چپکانا شروع ہو گئے۔ کیا چیز چپکانا شروع ہو گئے، علیہما، اپنے ان دونوں پہ، یعنی اپنے آپ پہ دونوں، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے، یعنی جنت کے پتے لے لے کے وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ جنت کے پتے لے کے اپنی شرمگاہوں کو دونوں ڈھانپنا شروع ہو گئے۔ وناداہما، اور آواز دی، ہما، ان دونوں کو، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو، کس نے، ربہما، ان دونوں کے رب نے، ربہما، ان دونوں کے رب نے، نہیں اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو آواز دی۔ الم، کیا نہیں، انہا، میں نے روکا نہیں تھا، کما، تم دونوں کو، الم انہا کما، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، اس شجرہ سے، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں آنا، اس درخت کو کھانا نہیں ہے۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا، ان الشیطان، کہ یقیناً شیطان، لکما، تم دونوں کا کیا ہے، عدو مبین، تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو آواز دی اور ان کو کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اس درخت کو نہیں کھانا، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ تو کیا ہوا کہ چکھنے کی دیر تھی، اس درخت کو صرف چکھنے کی دیر تھی، تو ان دونوں سے کیا ہوگی، جنت کی کرامت چھن گئی، اور وہ کیا ہو گئے، بدت لہما سوآتہما، کہ ان کا لباس اتر گیا اور وہ بے لباس ہو گئے۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً کیا ہوتا ہے، باحیا ہوتا ہے۔ دیکھیے وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، یہ بات اس پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ فوراً جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی فطرت کے اندر کیا ہے کہ وہ باحیا ہے، وہ بے حیا نہیں ہے۔ اور اس طرح ننگا ہونا انسان کی فطرت کی کیا ہے، خلاف ہے، اور ننگا ہونا کس کی فطرت ہے، جانوروں کی فطرت ہے۔ جبکہ جو کفار ہیں ان کو یہ چیز پسند ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور ہیں اور جانوروں کی فطرت پر ہیں۔ اور پھر اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسان کا سب سے کھلم کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے، واضح دشمن ہے انسان کا۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ دوسرے صفحے میں دیکھیے 4 موضوعات ہیں۔ پہلا اشارہ اس کا موضوع دیکھیے کہ آدم و حوا کی دعا اور زمین پر نزول، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ گناہ معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا، وہ اتر گئے جنت سے۔ آدم و حوا علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ زمین پر اترنا، زمین پر اتارا جانا، اور زمین ایک مقرر وقت تک ٹھکانا ہے تمہارا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے اتر جاؤ، اور زمین میں تمہارے لیے مقررہ وقت تک کیا ہے جی، ٹھکانا ہے، اور موت و حیات اور عقیدہ بعث۔ دوسرا اس کا موضوع ہے، اس صفحے کا اشارہ ہے، دیکھیے اس کا کہ اتارا ہم نے لباس، اللہ تعالیٰ نے لباس کو اتارا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے لباس کو پیدا کیا۔ لباس اور اس کا مقصد کہ لباس کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اور شیطان کا حملہ اور اس کا بنی آدم کو دھوکے میں مبتلا کرنا، اس کا بیان ہے۔ شیاطین
ان کے اولیاء جو ایمان نہیں لاتے، فحاشی کا ارتکاب، اور پھر اس کو حلال سمجھنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، یعنی مشرکین جھوٹ بولتے تھے اور فحاشی کو وہ حلال قرار دیتے تھے، اور اس کا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فحاشی کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے اور عقیدہ آخرت، اور دو گروہ، ایک ہدایت پر اور دوسرا گمراہی پر، دو گروہوں کا ذکر کہ ایک ہدایت پر ہے اور دوسرا گمراہی پہ ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال ان دونوں نے کہا، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام نے، ان دونوں نے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کر دیا، انفسنا، اپنی جانوں پہ، اپنے نفسوں پہ، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پہ کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا۔ اور ان اگر لم تغفر لنا، تو نے ہماری بخشش نہ کی، وترحمنا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن، تو یقیناً ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان دونوں نے کیا کہا؟ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بڑی عظیم دعا ہے، انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خطا تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دیا۔ قال، کہا، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اہبتو، فعل امر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اہبتو، اتر جاؤ، اہبتو، تم سب کے سب کیا کرو؟ اتر جاؤ جنت سے، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے لیے، یعنی تمہارے جو بعض ہیں نا وہ بعض کے لیے کیا ہیں؟ عدوٌ، دشمن ہیں، تمہارے بعض کے لیے کیا ہیں جی؟ دشمن ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرٌ، مستقر ہے، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور سامان زندگی ہے، یعنی کچھ سامان زندگی ہے، یعنی عارضی لذتیں اور عارضی فائدے ہیں، الہین، ایک وقت تک، ایک وقت تک، ایک خاص وقت ہے، اس تک ہی تمہارے لیے زمین کے اندر کیا ہے؟ مستقر بھی ہے، اس خاص وقت تک تمہارے لیے کیا ہے؟ زمین کے اندر کیا ہے؟ متاع بھی ہے، سامان زندگی ہے، اور اس کے بعد تم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے، اس کے بعد قیامت نے آنا ہے اور تم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 25 سے، قال، کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فیہا، اس میں، تو ہا مؤنث کا صیغہ ہے، دیکھیے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فیہا، اس سے مراد کیا ہے؟ زمین، یعنی اس زمین کے اندر، تحیون، تم زندہ رہو گے، یعنی اس زمین پہ ہی تمہاری اب زندگی ہوگی، وفیہا، اور اس میں ہی، یعنی زمین میں ہی، تموتون، تم مرو گے، ومنہا، اور اسی میں سے، یعنی زمین میں سے، تخرجون، تم نکالے جاؤ گے، یعنی تم دوبارہ اسی زمین سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے، اسی زمین پہ ہی تم نے اب زندہ رہنا ہے، اور اسی زمین میں ہی تم نے مرنا ہے، اور اسی زمین سے ہی تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ تو موت و حیات اور عقیدہ بعث کا اس میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 26، لباس اور اس کا مقصد، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد، یقیناً، انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، لباساً، لباس، ہم نے تم پہ لباس کو کیا کیا؟ نازل کیا، اے بنی آدم، ہم نے تم پہ لباس کو نازل کیا، کیا اس کا مقصد؟ یواری، وہ لباس چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو، وریشن، اور یہ لباس کیا ہے؟ ریشن، یعنی زینت کا باعث بھی ہے، موجب زینت ہے۔ تو لباس کے کتنے مقصد بیان کیے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ضروری لباس ہے کہ تم اس سے اپنے جسم کو ڈھانپتے ہو، اور پھر لباس ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بطور زینت کے پہنا جاتا ہے، بطور زینت کے، تکملہ کے اور اضافے کے، اور زیب و زینت کے طور پہ انسان اس کو پہنتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ، یہ خیر، بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اصل جو لباس ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تو تقوی کا لباس ہے، اصل جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، اس پہ انسان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔
یہ نہیں کہ ایک انسان جو ہے ظاہری اپنے لباس کو ٹھیک کرنے میں وہ مشغول رہتا ہے اور اس کے ساتھ اہتمام زیادہ کرتا ہے، لیکن جو اصل جو لباس ہے وہ جو تقویٰ کا لباس ہے اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ جو اصل جو لباس ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، یہ تقویٰ کا لباس ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، ذالک یہ من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے۔ تو یہ لباس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ لباس اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ آیت نمبر 27 اور 28، اس کا موضوع کیا ہے کہ شیطان کا حملہ اور اس کا بنی آدم کو دھوکے میں مبتلا کرنا۔ شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے اور شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اور شیاطین ان کے اولیاء جو ایمان نہیں لاتے، شیاطین ان کے اولیاء کہ جو ایمان نہیں لاتے، اور فحاشی کا ارتکاب اور پھر اس کو حلال سمجھنے کے لیے جھوٹ۔ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم، ہرگز تمہیں فتنے میں نہ ڈالے یا ہرگز تمہیں فتنے کے اندر نہ ڈال دے الشیطان الشیطان، کما جیسے اخرجا نکالا اس نے، ابوائکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی جنت سے، اس نے جنت سے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ ینزع، وہ اتارتا تھا عنہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، یعنی وہ شیطان ان دونوں سے ان کے لباس کو اتارتا تھا، یعنی مطلب اس کا کیا ہے کہ ان دونوں نے شیطان کی بات شیطان کی سنی، شیطان کے وسوسے میں آ گئے، اور جب انہوں نے شیطان کی بات مانی اور جو ممنوع شجر ممنوع تھا، ممنوع جو درخت تھا، اس کو جب انہوں نے چکھا تو کیا ہو گیا؟ وہ بے لباس ہو گئے۔ تو یہ مراد ہے کہ ینزع عنہما لباسہما، کہ وہ اتارتا تھا ان دونوں سے ان دونوں کا لباس، لیوریہما تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو، تاکہ یوریا دکھائے وہ ہما ان دونوں کو، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کو، کیا دکھائے؟ سوآتہما ان دونوں کی سوآت، سوآت جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس سے مراد شرمگاہیں، یعنی تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ انہو یقیناً وہ، یعنی وہ شیطان، یراکم تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، من حیث جہاں سے لا ترونہم تم ان کو نہیں دیکھتے، وہ تمہیں اور وہ یعنی شیطان اور وہ ہوا اور اس کا جو انہو یراکم یقیناً وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ یعنی شیطان، وہ قبیلہ اور اس کا قبیلہ یعنی اس کا قبیلہ بھی، من حیث جہاں سے کہ لا ترونہم تم اس کو نہیں دیکھتے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، جنات تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ اغلب حالات میں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلقاً جو ہے شیطان یا جن جو ہے کسی کو نظر نہیں آ سکتا، یہ بات درست نہیں ہے، کبھی کبھی وہ نظر بھی آتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو زکوٰۃ رمضان ہے اس پہ ان کو مقرر کیا تھا، تو 3 راتیں مسلسل انہوں نے شیطان کو پکڑا، 3 راتیں مسلسل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو پکڑا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی وہ نظر بھی آتا ہے، لیکن جو اغلب جو احوال ہیں اس میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے بنا دیا شیطانوں کو اولیاء دوست، ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا، کن کا؟ للذین ان لوگوں کے لیے کہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جو کافر ہیں، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان ہیں، ان کے دوست شیطان ہیں، تو شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا گیا ہے۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ جب بھی یہ فاحشہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل دیتے ہیں؟ پہلے اس کی دلیل تو یہ دیتے ہیں جی کہ یہ جو برائی ہے، یہ جو بے حیائی کا کام جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو اس پہ پایا ہے، ہم نے ان کو کرتے ہوئے یہ پایا ہے۔ اور دوسرا وہی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ تعالیٰ پہ وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات کہتے ہو کہ جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، اور جو کتنی بڑی بات ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فاحشہ کا حکم دیا ہے، بے حیائی کا حکم دیا ہے۔ تو آیت نمبر 28 لفظی ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، فَعَلُوا، وہ کرتے ہیں، فَاحِشَةً، کوئی فاحشہ یعنی کوئی بے حیائی کا کام، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وجدنا، ہم نے پایا، علیہا، اس پر یعنی اس بے حیائی کے کام پہ، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، امرنا، ہمیں امر دیا، حکم دیا، بہا، اس کا یعنی اس بے حیائی کے کام کا، نعوذ باللہ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ بے حیائی کا کام کر کے وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے رہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بری باتیں منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون، کیا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ افطرا باندھتے ہو تم، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو کہ جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے جو فاحشہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ انتہائی جو کبھی جو کام ہوتا ہے اس کو فاحشہ کہتے ہیں، بے حیائی کہتے ہیں، بے حیائی کے کام، جیسے زنا ہے، جیسے لواطت ہے، جیسے انتہائی شدید جو بخل ہے، تو یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ فاحشہ یا فحشاء کے اندر آتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ آیت نمبر 27 میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹو، تمہیں شیطان کہیں فتنے میں نہ ڈال دے کہ جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا اور وہ ان دونوں کا لباس اتارتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ جو بے حیائی ہے اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو انتہائی سختی سے حرام کیا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے، یہ شیطان کا فتنہ ہے، شیطان کی طرف سے یہ فتنہ ہے بہت بڑا، کہ وہ ایک انسان کو بے لباسی کی ترغیب دیتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو اپنے راستے پہ لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں فتنے میں مت ڈال دے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو لباس کی جو نعمت اس کو دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایسے وہ لباس پہنے اور بے پردگی سے بچا جائے۔ ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ بے پردگی سے، بے حیائی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں انتہائی سخت ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں مت ڈال دے۔ تو جو لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جن کو بے لباسی اچھی لگتی ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے فتنے کے اندر مبتلا ہیں، شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ جہنم کے راستے پہ چلتے ہیں، جہنم کے راستے پہ یہ گامزن ہیں۔
آیت نمبر 29 اور 30 کی طرف ہم آتے ہیں۔ ان دونوں آیات کا موضوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا، اور عقیدہ آخرت اس کا ذکر ہے۔ دو گروہوں کا ذکر ہے کہ ایک پہ گمراہی ثابت ہو چکی، ایک فریق کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور جو دوسرا فریق ہے اس پہ گمراہی ثابت ہو چکی۔ کل کہہ دیجئے امر ربی، امر حکم دیا ربی میرے رب نے، بالقسط قسط کا، انصاف کا۔ یعنی اب ایک تو تم جو کہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم دیا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ اصل جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسط کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ وہ اقیمو، کہ تم جو ہے سیدھے رکھو، اقیمو تم سیدھے رکھو، وجوہکم اپنے چہروں کو، اپنے رخوں کو، ان دا پاس کلی ہر مسجد مسجد، اور اس سے مسجد سے یہ مراد کیا ہے کہ تم اپنے جو ہے ان دا کلی مسجد، تم ہر نماز کے وقت سے، مسجد سے یہ مراد ان دا کلی مسجد سے مراد کیا ہے کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے چہروں کو سیدھا رکھو۔ تو چہروں کو سیدھا رکھنے سے مراد کیا ہے، اپنے رخوں کو سیدھا رکھنے سے مراد کیا ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو اور ان کے بتائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بالکل مطابق جو ہے وہ نماز پڑھو۔ وَدْعُوهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اپنی جو عبادت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو دین سے مراد یہاں پہ کیا ہے، عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ کما بدأکم، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ابتدا کی، بدأکم جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ابتدا کی، تعودون فرمایا کہ تم اسی طرح دوبارہ پیدا ہوگے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے کہ جس دن تم سب کے سب دوبارہ پیدا ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ تو اس سے عقیدہ آخرت کا اس بات ہے، عقیدہ آخرت کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے، بیان کیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ کیا فرمایا کہ لا ریب فی، کہ قیامت کے دن کے آنے میں وہ جو گھڑی ہے ساعہ، جو قیامت کی جو گھڑی ہے اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح فرما دیا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، کہ جیسے ہم غور کریں کہ جیسے ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، اسی طرح ہم دوبارہ زندہ ہوں گے ایک دن، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہماری جو صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں واپس عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح ہم دیکھیں گے، اسی طرح ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور وہ کون سا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اور جو دنیا کے اندر نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے دنیا کے اندر برائیاں کی ہوں گی وہ جہنم جائے گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ کیا فرمایا کہ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ کیا ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی کے اندر ہوگا، یعنی جنت کے اندر ہوگا۔ اور جس کا نیکیوں کا ہلکا کیا ہو گیا، پلڑا کیا ہو گیا، ہلکا ہو گیا، اور برائیوں کا بھاری ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ فریقاً ہدا، پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 30، فریقاً ایک فریق کو ہدا اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی۔ ایک جو ہے فریق ہے اس کو کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ فریقاً، اور ایک جو فریق ہے حق کا ثابت ہو چکی، علیہم ان سب پہ، ان پہ، الضلالۃ ضلالت، یعنی کفار مرادیں، اس سے گمراہ لوگ مرادیں کہ جن پہ جو ضلالت ہے ان پہ ثابت ہو چکی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ کون سا فریق ہے، اہل ایمان کا فریق ہے، اور جن پہ ضلالت ثابت ہو چکی ان کے بارے میں اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، اور وہ یہ سمجھتے رہے دنیا کے اندر کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ سیدھے راستے پہ ہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہم، یقیناً وہ سب، ان سب نے اتخذوا بنا لیا، کیا بنا لیا، شیاطین، شیطانوں کو،
اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کہ یقیناً انہوں نے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنا دوست بنا لیا، وہ یحسبون اور وہ سمتے رہے انہم کہ یقیناً وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ تو کیا ہے کہ وہ سب سمتے رہے کہ وہ بالکل ہدایت یافتہ ہیں، بالکل ہدایت پہ ہیں۔ جی تو یہ ہمارا اگلا صفحہ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس میں بھی 4 موضوعات ہیں۔ پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس موضوع میں یہ ذکر ہے، ان 2 آیات کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، اس کو خلاصہ کیا ہے۔ پہلے اس کے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کا اشارہ ہے کہ لباس پہن کر عبادت کرو، طیبات تمہارے لیے۔ یہ اشارہ ہے کہ زینت اختیار کرو اور اسراف مت کرو۔ زینت اختیار کرو لیکن کیا ہے، اسراف نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں کرنی۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کی زینت اور پاک رزق کیا ہے، حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زینت جو پیدا کی اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق حلال جو پیدا کیے وہ کیا ہے، وہ پاک ہے۔ تو آیت نمبر 31 کی طرف ہم آتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذو پکڑو، زینتکم اپنی زینت، یعنی خذو پکڑ لو، لے لو، زینتکم اپنی زینت کو، اپنی زینت کو، اس سے مراد کیا ہے، لباس کو، یعنی لباس کو لے لو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت جو ہے وہ لباس کو لے لو، لباس کو پہن لیا کرو، اور نماز جب پڑھو تو شریعت نے جو احکام نمازی کے خاص کر جو لباس کے حوالے سے جو مقرر کیے ہیں تو ان کا خیال رکھو۔ جیسے مرد کے بارے میں کیا ہے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ کمر سے گھٹنوں تک ہے، لیکن نماز کے اندر جب مرد ہوگا تو وہ اپنے کندھوں کو بھی ڈھانپے گا۔ اسی طرح جو عورت ہے نماز کے اندر وہ چہرہ اور ہاتھ کے سوا اپنا سارا جو بدن ہے وہ چھپائے گی، چہرے اور ہاتھ کے سوا اپنا سارا بدن نماز کے اندر کیا ہے وہ چھپائے گی۔ اور اسی طرح طواف اور نماز میں پردے کی چیزوں کو چھپانا کیا ہے، فرض ہے۔ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے یا طواف کر رہا ہے تو پردے کی جو چیزیں ہیں کہ جن کو چھپانا فرض ہے ایک مرد اور عورت پہ، تو ان چیزوں کو چھپانا کیا ہے، فرض ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن خاص طور پر غسل اور اسی طرح خوشبو اور بہترین لباس کا حکم ہے شریعت کے اندر، کہ جمعہ کا دن ہو تو وہ اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے، اور اس کے دن غسل کیا جائے، خوشبو لگائی جائے اور بہترین لباس پہن کے جمعے کی طرف جایا جائے۔ اسی طرح کئی جو کفار تھے، مشرکین تھے، مرد اور عورتیں، وہ جب طواف کرتے تھے تو وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارا جو لباس ہے یہ حرام کے پیسوں کا ہے، حلال کے پیسوں کا نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ خانہ کعبہ کا طواف ان میں سے بعض کیا کرتے تھے، ننگے ہو کے کرتے تھے، پھر بعد میں اس سے روک دیا گیا ان کو۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو آیت میں کیا حکم ہے کہ خذو زینتکم، لے لو اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت پہ اپنی زینت کو لے لو، زینت اختیار کرو ہر نماز سے پہلے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور اسراف مت کرو، إِنَّهُ یقیناً وہ نہیں اللہ تعالیٰ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک حدیث ہے نیچے لکھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ملا آدمی وعاء شر من بطن، ما ملا نہیں برا آدمی کسی آدمی نے، وعاء برتن، شر برا، من بطن پیٹ سے، یعنی پیٹ سے زیادہ برا برتن ایک آدمی نے نہیں بھرا۔ یعنی انسان جو بھی برتن بھرتا ہے نا، ان برتنوں میں سب سے جو برا جو برتن ہے وہ کون سا ہے، پیٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حساب کا کھایا جائے، زیادہ نہ کھایا جائے۔
بحسب ابن آدم وقلات یکمن صلبہ، ابن آدم کو تو چند جو ہے لقمے ہی کافی ہیں، یکمن صلبہ، جو اس کی جو پیٹھ ہے صلب اس کو سیدھا کر سکیں، اتنے جو ہے نا چند لقمات، ایک حدیث کے اندر ہے لقیمات، اکولات، کہ چند لقمے ایک آدم کے لیے، ابن آدم کے لیے کیا ہیں، وہ کافی ہیں کہ جو اس کی پیٹھ کو بس سیدھا کر سکیں۔ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، پھر اگر لا محالہ کھانا ہی ہو تو فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، تو جو ثلث ہے وہ کھانے کے لیے رکھے، ثلث کھانے کا جو یعنی 3 حصے بنا لے، اس کا ایک حصہ وہ کھائے، وَثُلُثٌ لِشْرَابِهِ، اور ایک حصہ کر لے وہ پینے کے لیے، شراب یعنی پینے کے لیے وہ کر لے، ایک حصہ پینے کا ہو، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اور ایک اس کا جو حصہ وہ کس کے لیے رکھے، سانس کے لیے رکھے۔ تو دیکھیے کتنے عظیم اصول بیان کیے گئے ہیں شریعت کے اندر کہ کم کھایا جائے، زیادہ مت کھایا جائے، کیونکہ سب سے جو برا جو برتن ایک انسان برتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بدترین جو برتن ہے تو پیٹ ہے، تو اس کو پھر کم بھرا جائے، اس کو زیادہ نہ بھرا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک آدم کے بیٹے کے لیے چند لقمے کافی ہیں کہ جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں، اور اگر لا محالہ کھانا ہی ہو تو پھر کیا ہے کہ پھر 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، اور ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑے۔ آیت نمبر 32 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو زینت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور اسی طرح جو رزق، جو پاکیزہ جو رزق ہے، کھانے پینے کی جو پاکیزہ چیزیں، وہ کس نے حرام کی ہیں، یعنی کون ہے ان کو حرام کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کی زینت کو، یعنی عمدہ لباس کو، اور وہ چیزیں جن سے انسان کو حسن و جمال حاصل ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی زینت ہے۔ اور اسی طرح جو طیبات ہیں رزق میں سے، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں یہ چیزیں، تو ان کو حرام کرنے والا کون ہے؟ یعنی ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو اہل ایمان کے لیے دنیا میں ہیں، اصل میں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن کافر اس میں شریک ہو رہے ہیں، کافر بھی ان سے لطف اندوز ہو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو خالصتاً یوم القیامہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، یہ قیامت کے دن خالص صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننے والے ہیں، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، من کون ہے، کس نے، حرما حرام کی، زینت اللہ اللہ تعالیٰ کی زینت، کس نے اللہ تعالیٰ کی جو زینت ہے اس کو حرام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی زینت سے مراد کیا ہے؟ زینت سے مراد عمدہ لباس اس میں آ جاتا ہے، اسی طرح وہ چیزیں کہ جن سے انسان کو حسن و جمال حاصل ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی زینت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، استفسار کریں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہ وہ زینت اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے اخرجا، کہ اللہ تعالیٰ نے نکالی وہ زینت لعبادی ہی، اپنے بندوں کے لیے، یعنی اپنے بندوں کے لیے اس نے نکالی، نہیں پیدا کی۔ اس کا حرام کرنے والا کون ہے؟ یعنی کوئی بھی اس کو حرام نہیں کر سکتا، وہ حلال ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ چیزیں من الرزق، رزق میں سے۔ کون ہے پاکیزہ چیزوں کو رزق میں سے حرام کرنے والا؟ یعنی کھانے پینے کی جو عمدہ چیزیں ہیں، عمدہ قسم کے جو لذیذ کھانے ہیں، یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی ان کو حرام نہیں کر سکتا۔ قل کہہ دیجئے، ہیا یہ، یعنی یہ جو زینت اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو زینت ہے، اور یہ جو رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، ہیا یہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ کن کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے کہ آمنو، جو ایمان لے آئے، یہ ان کے لیے، لیکن فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں۔ خالصتاً، یہ خالص ہوں گی یوم القیامت، قیامت کے دن، کہ قیامت کے دن جو ہے خالص اہل ایمان کے لیے ہوں گی، ان کے ساتھ خاص ہوں گی یہ نعمتیں۔ کذالک، اسی طرح نفصل، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات، آیتوں کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 33 اور 34، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو حرام ہیں۔ تو حرام کیا؟ بے حیائی کو، تو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کیا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے 5 حرام کردہ چیزیں ان کا بیان ہے
پھر اس چیز کا بیان ہے کہ ہر کسی کے لیے مقرر وقت ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 33 کی طرف ہم آتے ہیں، نیچے دیکھیے آیت کو، نمبر 1 میں ہے، دیکھیے کل کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں، حرم حرام کی، ربی میرے رب نے، الفواحش فواحش، فواحش فاحشت ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ بے حیائی کے کام، یعنی میرے رب نے تو بے حیائی کے جتنے بھی جو کام ہیں ان کو میرے رب نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ ما ظہر جو ظاہر ہوں، منہا ان بے حیائی کے کاموں میں سے، جو ظاہر ہوں، جو علانیہ ہوں، وما بطنا اور جو چھپے ہوئے ہوں، ہر قسم کے بے حیائی کے کام اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں۔ والاثم اور اللہ تعالیٰ نے اثم کو بھی حرام کیا ہے، اور اثم سے مراد کیا ہے؟ اس میں چھوٹے گناہ بھی آ جاتے ہیں اور بڑے گناہ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس میں شراب کا پینا بھی آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اثم کو بھی حرام کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو اے مشرکین مکہ وہ چیزیں ہیں کہ تم نے جن کو حرام کیا ہوا ہے بغیر کسی دلیل کے، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ہم نے ان کو ان چیزوں پہ پایا، ان کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ یہ برحق ہے، یہ چیز حق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام شرک ہے اور اس سے اجتناب کرو، تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو بڑے تھے کیا وہ غلط کرتے رہے ہیں؟ ہمارے جو مشائخ ہیں کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی کام، کوئی بڑا کوئی کام کر رہا ہو تو چھوٹے آ کے کہیں کہ ہم بھی یہ کام کریں گے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اصل جو دلیل کیا ہے وہ وحی ہے، وحی قرآن اور سنت، یہ دلیل ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ تو دیکھیے کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جتنی بھی بے حیائی کے کام ہے، بے حیائی کے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے وہ چھپے ہوں، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے سارے کاموں کو کیا کیا؟ حرام کیا ہے۔ پھر اسم کو اللہ تعالیٰ نے اسم کو حرام کیا ہے، اور اس سے مراد گناہ ہیں، والبغی اور اللہ تعالیٰ نے بغی کو، زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، بغیر الحق کی، بغیر حق کے۔ اور زیادتی سے، بغی سے کیا مراد ہے؟ لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کی جان، مال اور عزت پہ حملے کرنا، ان پہ زیادتیاں کرنا، ان کی جان پہ، ان کے مال پہ، لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرنا، زیادتیاں کرنا، یہ سارا بغی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغی کو بھی کیا کیا؟ البغی کو حرام کیا ہے، اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، کیا؟ وَأَن اور یہ کہ تشرکو کہ تم شرک کرو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما اس چیز کو کہ لم نہیں ینزل نازل کی، بھی اس کے ساتھ، سلطانن کوئی سلطان، کوئی دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم اس چیز کو شریک ٹھہراؤ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی۔ تو شرک کی تو کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، شرک غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے۔ اور آخر میں فرمائے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَن اور یہ کہ تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پہ کوئی بات مت بولو کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ اور اسی طرح جو شرک ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی اس کو حلال قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ بات ہے کہ جس کا علم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ پہ بہتان ہے، تو یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ پھر آیت نمبر 34 کو دیکھیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے کیا ہے؟ اجل ایک وقت ہے، ہر امت کا ایک وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ اور پھر جب آ جائے گی، اجلہم ان کی اجل، ان کا جو وقت مقررہ ہے، جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو لا یستأخرون تو وہ نہیں پیچھے ہوتے، ساعتاً ایک گھڑی بھی، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی وہ پیچھے نہیں ہوتے، ولا یستقدمون اور نہ ہی ایک گھڑی کیا ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں۔ تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، سلیس ترجمے کی طرف آتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر امت کا ایک وقت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پھر جب ان کا وہ
وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی وہ نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے ہوتے ہیں۔ یا بنی آدم، آیت نمبر 35 اور 36 میں کیا ہے کہ رسولوں کی آمد اور ان کا مقصد بیان کیا گیا ہے، ان کی دعوت کو ماننے والوں کا بدلہ اور انکار کرنے والوں کا انجام اس کا ذکر ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یأتینکم، اگر تمہارے پاس واقعی آ جائیں، رسول، کچھ رسول، منکم، تم میں سے، اے آدم کے بیٹو اگر واقعی تم میں سے کبھی کوئی رسول آ جائیں تم میں سے ہی، یقصون علیکم، کہ جو بیان کرتے ہوں تم پر، آیاتی، میری آیتوں کو، تو فمن، پس جس نے اتقا، تقوی اختیار کر لیا، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پہ، نہ ان پہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی موت کے بعد۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے تکذیب کی بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ تکذیب کی، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا، ہماری آیتوں سے، یعنی اس سے، یعنی ہماری آیتوں سے، یعنی ہماری آیتوں سے تکبر کیا، ہماری آیتوں کے ساتھ تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں، اصحاب النار، جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، یعنی اس نار میں، آگ میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تکذیب کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، وہ جہنم والے ہیں، وہ آگ والے ہیں، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، آیت نمبر 37 میں ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور ان کا جو حشر ہے، موت کے وقت جو ہونے والا ہے، اس کا بھی بیان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، فمن، پس کون، اظلم، زیادہ ظلم کرنے والا ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے کہ جو باندھتا ہے علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذبا، جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا وہ تکذیب کرتا ہے اس کی آیتوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو افطرا باندھتا ہے، افطرا کرتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم پھر نہیں ہے۔ پھر فرمایا اولئک، یہ لوگ ہیں کہ ینالہم، کہ پہنچتا ہے ان کو، یا پہنچے گا ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتابی، کتاب سے، تو ینالہم، ان کو ملے گا ان کا حصہ کتاب میں سے۔ کیا مطلب، ان کو ان کا حصہ، یہ جو لوگ ہیں ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے، لوح محفوظ ہے۔ کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے، لوح محفوظ، یعنی مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ کے اندر جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر ان کو اتنا رزق ملے گا، دنیا کے اندر ان کو اتنی، ان پہ مصیبتیں آئیں گی، اتنا ان کو خوشیاں ملیں گی، اور اتنی ان کی عمر ہوگی، تو وہ تو ان کو مل کے رہنا ہے۔ ینالہم نصیبہم، ان کا جو نصیب ہے ان کو ملے گا ہی، من الکتابی، کتاب میں سے، یعنی جو اس کتاب میں، لوح محفوظ کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان کا انجام کیا ہے، موت کے وقت انجام ان کا کیا ہوگا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم، جب آتے ہیں ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے، مراد یہاں رسول سے کون ہے، فرشتے، رسول کی جمع ہے، یعنی جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، یتوفونہم، وہ ان کو قبض کرتے ہیں، مراد ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ قالو، پھر وہ فرشتے کہتے ہیں ان سے، این، کہاں ہیں، ما، جو تم تھے، تدعون، تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مدد کے لیے پکارتے تھے، استغاثے کے طور پہ پکارتے تھے، وہ اب کہاں ہیں، وہ ہستیاں کہاں چلی گئی ہیں۔ تو یہ واضح ترین دیکھیے آیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو بھی مدد کے لیے، استغاثہ کے طور پہ،
فریاد رسی کے طور پہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکار سکتے. اگر پکارنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی. تو پکار جو ہے یہ عبادت ہے، یہ دعا ہے. تو دعا عبادت ہے. دعا وہ عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. دعا ہو العبادہ. اور ایک حدیث کے اندر دعا مخ العبادہ، کہ دعا پکارنا یہ عبادت کا مغز ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دعا ایک عبادت ہے. جب اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جائے گی، وہ اللہ کی عبادت ہوگی. جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں گے تو وہ ان کی عبادت ہوگی. تو ہمیں مدد کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. تو دیکھیے فرشتے ان سے کیا کہیں گے، کیونکہ مشرکین دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مختلف ہستیوں کو پکارتے تھے. کوئی بتوں کو پکارتا تھا، کوئی انبیاء کو پکارتا تھا، کوئی فرشتوں کو پکارتا تھا. جیسے موجودہ دور میں کوئی اللہ کے انبیاء کو پکارتا ہے، کوئی اولیاء کو پکارتا ہے. تو پکارنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کو پکاریں. تو کیا کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے ضلوا عنا، ضلوا وہ گم ہو گئے بھئی عنا ہم سے، وشہدوا اور وہ شہادت دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں پہ. یہ مشرکین، یہ کفار اپنے نفسوں پہ گواہی دیں گے، شہادت دینے والے ہیں. کس چیز کی؟ انہم کہ یقیناً وہ کانوا وہ تھے کافرین کافر. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کفر ہے، غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، استغاثہ کے لیے، فریاد رسی کے لیے. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اور وہ اب کیا کہیں گے کہ اب وہ ہم سے گم ہوگی. وہ ہستیاں اب ہمارے سامنے، اب جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اب وہ ساری کی ساری ہستیاں ان سے کیا ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی. اور وہ اپنے اوپر شہادت دے دیں گے کہ وہ یقیناً کیا تھے، کافرین، وہ کافر تھے. جی ہمارا چوتھا صفحہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں. جی آیت نمبر 38 اور 39، اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ جہنم میں ایک دوسرے پر لعنت. اب کیا کریں گے، جب جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. تو جہنمیوں کا جہنم میں پہنچ کر ایک دوسرے پر لعنت اور ملامت کرنا. تو قالا کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی امم ان امتوں کے ہمراہ، ان امتوں کے جماعتوں کے ہمراہ، ان امتوں کے ہمراہ کہ قد خلت جو گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے. ان جماعتوں کے ہمراہ اب تم بھی داخل ہو جاؤ. وہ امتیں، وہ جماعتیں کہ جو کون سی تھیں، من الجن جنوں میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے. کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار آگ میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تم بھی داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے ساتھ، ان جماعتوں کے ہمراہ کہ جو انسانوں جنوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں. تم بھی ان کے ساتھ ہی، ان کے ہمراہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ. اب کیا ہوگا کہ کلما جب کبھی بھی دخلت داخل ہوگی امتن ایک جماعت، لعنت تو لعنت کرے گی، اختہا اس سے مراد کیا ہے، اپنی ساتھ والی کو. جو اپنی ساتھ والی جماعت کو کیا کرے گی، لعنت کرے گی. جب بھی ایک جماعت داخل ہوگی تو اپنی جو ساتھ والی، اخت کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے، بہن کو کہتے ہیں. تو یہ مراد ہے کہ جو اپنی ساتھ والی اس کی جو جماعت ہوگی اس کو وہ لعنت کرے گی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا کہ جب وہ ایک دوسرے سے آ ملیں گے، فیہا اس میں، یعنی جہنم کی آگ میں، جمیعاً سارے کے سارے، یعنی جب وہ جہنم کی آگ میں ایک دوسرے سے آ ملیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے، تو قالت کہے گی اخراہم ان کی جو پچھلی جو جماعت ہے، اخراہم سے مراد ہے، اخرا سے مراد ہے پچھلی جماعت، لأولاہم ان کی جو پہلی جماعت اس کو کہیں گی. جو ان کی پچھلی جو جماعت ہے وہ ان کی جو پہلی جو جماعت ہوگی اس کو کہے گی جو پہلے داخل ہو چکی ہے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں، اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم پس دے دیں ان کو، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من النار آگ کا، آگ میں سے نہیں آگ کا. تو کیا کہیں گے کہ جو پچھلی جماعت جو ہوگی وہ
اپنے سے پہلی والی جو جماعت ہوگی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرے گی کہ اے اللہ انہوں نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کے نقش قدم پہ ہم چلے تو ہم کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ تو اخری سے مراد کون سی جماعت ہے؟ جو بعد میں داخل ہونے والی۔ اور جو اولا ہے اس سے کون سی مراد ہے؟ کہ جو جہنم میں پہلے داخل ہوئے۔ یا اس سے مراد کیا ہے؟ اخری سے مراد کیا ہے؟ کہ عوام ہیں جو پیروی کرتے تھے، جو پیچھے چلتے تھے۔ اور اولا سے مراد ان کے سردار ہیں، ان کے پیشوا ہیں، جن کی وہ اتباع اور پیروی کرتے تھے، ان کی تقلید کرتے تھے۔ تو اللہ سے ہی دعا کریں گے اے اللہ انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اے اللہ اب ان کو جو ہے آگ کا دگنا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال کہا لکل، ہر ایک کے لیے ضعف دگنا ہی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو، تمہیں علم نہیں ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عذاب ان کا چلتا رہے گا، جب ایک جو ہے مرحلہ ختم ہوگا ان کے عذاب کا تو دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا، جب وہ ختم ہوگا عذاب کا تو تیسرا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کا عذاب ہی عذاب ہوگا ان کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ دگنا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ وقالت اولاہم، اور کہی گی ان کی جو پہلی جو جماعت ہے وہ کیا کہے گی؟ لاخراہم، ان کی پچھلی جماعت کے لیے، جو ان کی پچھلی جماعت جو ہوگی، وہ جو پہلی جو جماعت ہوگی ان کے لیے وہ کیا کہے گی؟ فما کان لکم علینا من فضل، ان کی جو پہلی والی جو جماعت، یعنی کہ جو جہنم میں پہلے جو داخل ہو چکے ہوں گے، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر پیشوا تھے اور جو دنیا کے اندر رہنما بنے ہوئے تھے اور لوگ گمراہ ہو کے ان کے پیچھے چلتے تھے، تو وہ ان کو کہیں گے کہ جو ان کے دنیا کے اندر پیروکار تھے اخرا یا جو بعد میں داخل ہونے والے ہیں، ان کو کہیں گے کہ فما کان لکم علینا من فضل، فما کان لکم علینا من فضل، کہ پھر تمہاری جو ہے نہ ہوئی تمہارے لیے، فما پھر نہ، کان ہوئی پھر نہ ہوئی، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہاری علینا ہم پر، من فضل کوئی برتری، پھر تو تمہاری ہم پہ کوئی برتری تو نہ ہوئی۔ فذوقوا العذاب، پس تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، اس کے سبب کہ جو تم کماتے تھے۔ تو تم اپنی، یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، یعنی ہم اگر مجرم تھے، اگر نافرمان تھے، تو تمہارا جو حال ہے وہ کون سا ہم سے بہتر تھا؟ تو تم نے جو کفر کیا ہے وہ تو تم نے اپنی مرضی سے کفر کیا ہے، ہم نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا۔ تو اس وقت یہ اپنے پیروکاروں سے کیا کریں گے؟ برات کا اظہار کریں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، آیت نمبر 40 کی طرف آتے ہیں۔ ان الذین کذبوا، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے تکذیب کی، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا، ان سے، یعنی ہماری آیتوں سے تکبر کیا، لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کفار ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تکذیب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے، ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے، ان کی دعا اوپر نہیں جاتی۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو کفار ہیں، جو کافر لوگ ہیں، اور اس آیت کے اندر جیسے ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور اس سے ان آیات سے تکبر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ بھی اوپر نہیں جاتی، بلکہ جب آسمان پہ جاتی ہیں تو ان کی روحوں کو نیچے پٹخ مارا جاتا ہے، نیچے پٹخ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں، اور وہ جو روح ہے ایک نیک انسان کی، ایک مومن کی، وہ 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان کی قدر و قیمت۔ ایک انسان دنیا کے اندر فقیر ہے، ایک انسان دنیا کے اندر اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، محتاج ہے بالکل، لیکن اس کے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ وہ ایمان کی دولت کتنی عظیم دولت ہے، دیکھیے
کہ اس کے لیے آسمان کے بھی دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ تکذیب کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، تو یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یلجا داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو اس مراد کی تعلق بالمحال ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوا تو نہ ہی جنت میں داخل ہوئے۔ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، سوئی کا جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ناکا، تو جیسے اونٹ سوئی کے چھوٹے سے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، تو یہ ہے اسی طرح یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المجرمین، مجرمین کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا کہ جہنم میں ان کو کیا سزا ملے گی۔ جہنم میں ان کی حالت کیا ہوگی کہ لہم، ان کے لیے ہوں گے، من جہنم، جہنم میں سے، یعنی جہنم میں ان کے لیے کیا ہوں گے، میہاد، بچھونے، یعنی جہنم کا ان کا بچھونا ہوگا، آگ کا ان کا بچھونا ہوگا، ومن فوقہم، اور ان کے فوق سے یعنی اوپر سے کیا ہوگا، غواشن، لحاف ہوں گے ڈھانپنے والے، غواشن غاشیت ان کی جمع ہے، یعنی اوپر بھی آگ ہوگی اور ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ان کا جو بچھونا ہوگا میہاد وہ بھی جہنم یعنی آگ کا، اور ان کے اوپر جو غواش جو لحاف ہیں وہ بھی کس کے ہوں گے، جہنم کے ہوں گے، جہنم میں سے ہوں گے، یعنی آگ کے ہوں گے، یعنی اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، ہر طرف سے آگ ہی آگ ان پہ ہوگی۔ تو دیکھیں کتنا عظیم عذاب ہوگا اور کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے جہنم کی آگ سے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں الظالمین، ظالموں کو۔ تو ظالمین سے مراد کون ہیں، مشرک ہیں۔ والذین آمنوا، اور جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا، تو ہم نہیں کسی بھی نفس کو ہم تکلیف دیتے، اس پہ بوجھ ڈالتے، الا مگر وسعہا، اس کی جو طاقت ہے اس کے مطابق، ہم کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ اصحاب الجنتی، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کے بعد یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت پہ یہ نعمتیں فرمائے گا کہ ان کا جو کینہ ہوگا، ان کو آپس کا جو دل کا جو کینہ ہے، دل کا جو حسد ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں جنتیوں سے اللہ تعالیٰ بالکل نکال لے گا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ختم کر دے گا۔ فرمایا وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، فعل ماضی ہے لیکن جو معنی ہے وہ مستقبل کا ہوگا، یعنی اتنا یقینی ہے کہ جیسے کام ماضی میں یقینی ہوتا ہے ایسے ہی ہوگا کہ ہم نکال لیں گے ما، اس چیز کو کہ جو فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، غل میں سے یعنی کینہ، غل کینے کو کہتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں سے ہم کینہ نکال لیں گے۔ دنیا کے اندر اگر ان اہل ایمان کے درمیان، مومنین کے درمیان جو بغض ہوا ہوگا، جو کینہ ہوگا، لیکن جب وہ جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو یہ چیزیں ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوں گی، ان کے دل پاک صاف ہوں گے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ہے کہ قلوبہم قلب رجل واحد، کہ جنتیوں کے جو دل ہوں گے وہ ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، جیسے ایک آدمی کا دل ہوتا ہے صاف ستھرا اس کے لیے، تو اسی طرح سارے کے سارے جو جنتی ہوں گے ان کے دل بالکل صاف ستھرے ہوں گے۔ تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی، کہ جس نے ہدانا، ہدایت دی ہمیں، لہٰذا اس کے لیے، وہ کہیں گے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کہ جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دے دی۔ وما کننا، اور کبھی نہ تھے ہم، لنہتدی، کہ ہدایت پا لیتے، لولا، اگر نہ، ان، یہ کہ ہدان اللہ، ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ ہم کو، یعنی ہم کبھی بھی ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو رسول ہیں وہ حق لے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ ونودوا، اور ان کو آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنت، کہ یہ جو جنت ہے، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس کے سبب کہ جو تم عمل کرتے تھے۔
یعنی عمل یہاں پہ سبب ہے جنت کے حصول کا، یعنی انسان کا جو عمل ہے، جو اعمال ہے، وہ عوض نہیں ہے جنت کا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو با ہے یہ عوض والا نہیں ہے بلکہ سبب والا ہے، کہ جنت جو تمہیں ملے گی تمہارے اعمال کا سبب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں ملے گی۔ تو جو اعمال ہیں، نیک اعمال، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے موجب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور لیکن یہ جو تمہارے اعمال ہیں یہ کوئی اس کا عوض یا اس کا معاوضہ نہیں ہوں گے کہ یہ تمہارے اعمال جنت کا عوض بن جائیں۔ آخری صفحہ ہمارا اس کی طرف ہم آتے ہیں، ہمارا وقت بھی کچھ اوپر ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 44 اور 45، اصحاب الجنہ کا اصحاب النار سے سوال اور ان کی حسرت، اس کا ذکر ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکاریں گے، نادا آواز دیں گے، ندا سے ہے نادا، اصحاب الجنتی جنت والے، اصحاب الناری آگ والوں کو، ان یہ کہ قد وجدنا یقیناً ہم نے پا لیا، ما وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقاً حق یعنی سچ۔ یعنی جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے، ان کو آواز دے کے کہیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو برحق پا لیا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اس کو سچا پا لیا ہے کہ نیک عمل کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے۔ تو ہم نے نیک عمل دنیا میں کیے تھے، ہم شرک سے بچے تھے، کفر سے بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ہمارے رب نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ تو وہ جہنمیوں سے یہ سوال کر کے کہیں گے کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی وہ وعدہ اپنے رب کا سچا پایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں جی ہم نے بھی سچا پایا، کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو وہ کہیں گے ہاں بالکل جہنم میں ڈال دیا ہے، اور ہمارے رب کا وعدہ سچا تھا، سچا ہو گیا۔ تو فہل کیا وجد تم نے پایا، ما جو وعدہ کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، حقاً حق سچا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا سچا پا لیا؟ قالو وہ کہیں گے نعم جی ہاں، تو جہنمی بھی کہیں گے جی ہاں ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا۔ فَأَذَّنَ پس اعلان کرے گا، مؤذن ایک اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان۔ اب ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا، جنتیوں جہنم کے درمیان کیا اعلان کرے گا؟ ان لعنت اللہ علی الظالمین، یہ کہ ظالموں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کہ ظالم کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور فرمایا کہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کجی ڈھونڈتے ہیں، ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کے کافر ہیں، یعنی آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اس آیت نمبر 46 اور 47 کا موضوع کیا ہے کہ اعراف اور اصحاب الاعراف کا اہل جنت کو سلام اور جنت میں داخلے کی خواہش اور جہنم سے بچنے کی دعا۔ وبینہما، اور ان دونوں کے درمیان کیا ہوگا، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان کیا ہوگا؟ حجابن ایک آڑ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، یعنی جنتیوں اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی ایک دیوار ہوگی۔ وعلی الاعراف، اور اعراف پہ، اعراف عرف ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار کی بلندیاں، اس سے مراد کیا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک بڑی دیوار ہوگی، اس کی جو بلندیاں ہیں اس کو اعراف کہتے ہیں۔ تو اعراف پہ جو وہ بلندیاں ہیں اس دیوار کی، ان بلندیوں پہ رجال، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون جو پہچانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کی نشانی سے، ان کی سیما نشانی، یعنی جو اعراف والے جو لوگ ہوں گے، جو اعراف بلندیوں پہ ہوں گے، تو وہ جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے کہ یہ جنتی ہیں، ان کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔ اور جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے کہ ان کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، تو پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہوں، یہ جہنمی ہیں۔ وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنتی جنتیوں کو، ان یہ کہ سلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ تو جنتیوں کی طرف جب وہ دیکھیں گے نا تو ان کو پکاریں گے اور ان کو سلام کریں گے۔ تو اعراف والے کون ہیں؟ اصحاب الاعراف، اعراف پہ کون لوگ ہوں گے؟
مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو چکی ہوں گی، جن کی نیکیاں اور برائیاں کیا ہوں گی؟ برابر ہوں گی، تو ان کو اعراف پہ وہ جو دیوار ہے اس کی جو بلندی ہے ان پہ ٹھہرایا جائے گا، اور جیسے آگے آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جانے کے وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ لم يدخلوها، وہ نہیں داخل ہوئے اس جنت میں، نہیں داخل ہوئے ہوں گے اس جنت میں، وہم یطمعون، اور وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اعراف والے ہیں کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا، اور جب صُرِفَت، پھیری جائیں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، یعنی اعراف والوں کی جو نگاہیں جب پھیری جائیں گی کس کی طرف؟ تلقاء، طرف اصحاب الناری، آگ والوں کی طرف۔ جب ان کی جو نگاہیں ہیں نا آگ والوں کی طرف جب پھیری جائیں گی نا تو کیا کہیں گے؟ قالوا، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، مت کر ہم کو، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ، اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور اب یہ کیا ہوگا کہ جو اعراف والے ہوں گے، اصحاب الاعراف، اعراف والے، وہ کچھ مردوں کو، رجالا، رجل کی جمع، کچھ مردوں کو وہ پکاریں گے، یعرفونہم، وہ پہچانتے ہوں گے ان کو، بسیمہم، ان کی علامتوں سے، ان کی علامتوں سے وہ ان کو پہچانتے ہوں گے، یعنی وہ جہنم کے اندر ہوں گے، جہنمی ہوں گے وہ، اور یہ ان کی علامتوں سے ان کو پہچانتے ہوں گے، یعنی شکل و صورت جو دنیا کے اندر تھی ان کی شکل و صورت، ان سے وہ ان کو پہچان لیں گے، یا ان کے کالے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے جہنم میں۔ قالوا، وہ ان کو کہیں گے، ما اغنی عنکم جمعکم، نہیں فائدہ دیا، نہیں کچھ کام آئی تمہاری جو جماعت ہے، تمہاری جو جماعت ہے وہ تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی، وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی جو تم تکبر کرتے تھے، نہ ہی تمہیں جو تم دنیا کے اندر بڑے بنتے پھرتے تھے، نہ ہی یہ چیز تمہیں کسی بھی کام آئی۔ اور وہ کہیں گے اہؤلاء الذین، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ اقسم تم، کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ یہ لا ینالہم اللہ برحمت، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے کوئی بھی رحمت نہیں پہنچائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر جب وہ یہ کفار مکہ، قریش مکہ جب غریب اور مسکین اور فقراء اہل ایمان کو دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ آتے ہیں، تو وہ بطور تحقیر کے، بطور تکبر کے کہتے تھے کہ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ تو اب اعراف والے قیامت کے دن ان کو کیا کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کوئی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ ادخلوا الجنت، تم داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پہ کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ جی بس 2 آیتیں ہماری رہتی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اب کیا ہوگا کہ پکاریں گے آگ والے، اب جہنمی پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنتیوں کو، اب جہنمی جہنم سے جنتیوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ان، یہ کہ افیدو، بہا دو، علینا، ہم پہ، من الماء، پانی میں سے، یعنی ہم پر کچھ پانی ہی بہا دو، اور مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہمیں دے دو، یا کچھ پانی ہماری طرف بھیج دو۔ قالوا، وہ کہیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرمہما، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی جنت کا پانی اور جنت کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ حرام کر دیا ہے۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما، ان دونوں کو، یعنی ان پانی کو اور اس جنت کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، کس پہ؟ علی الکافرین، کافروں پہ۔ کون سے کافر؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین، وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لہون، جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی بنا لیا، ولعبن، اور کھیل بنا لیا تھا، لہو و لعب بنا لیا تھا، کھیل تماشا بنا رکھا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال لیا تھا۔ فالیوم، پس آج، ننساہم، ہم بلا دیں گے ان کو، یعنی جہنمیوں کو بھی ہم بلا دیں گے، کما نسو، جیسے وہ بھول گئے تھے، لقاء کو، یومہم، اپنے اس دن کی، ہذا، یہ، جیسے یہ جہنمی لوگ آج کے دن کی ملاقات کو، یعنی قیامت کے دن کو بھولے ہوئے تھے۔ بھولے ہوئے سے مراد کیا کہ یعنی منکر تھے، انکار کرتے تھے، دنیا میں کہتے تھے کون سی قیامت آنی ہے،
یا آ کے کہتے تھے لے کے آؤ وہ قیامت جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے آج کے دن کی لقاء اور ملاقات کو یہ لوگ بھولے ہوئے تھے دنیا کے اندر، تو ہم بھی ان کو کیا کر دیں گے، بھول دیں گے، ہم بھی ان کو بھلا دیں گے۔ اور بھلانے سے مراد کیا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں ڈال لیں گے اور ان کی بالکل کوئی خبر نہیں لیں گے، ان کو بالکل نہیں پوچھیں گے تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہو، اور چاہے جتنا ہی ہمیں پکاریں گے تو ہم ان پہ رحم نہیں کریں گے۔ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو بھلا دینا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، کہ جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، جیسے وہ قیامت کے دن کی جو ملاقات ہے اس کو بھولے ہوئے تھے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی ان کفار کو بھلا دیں گے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے یہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔